عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں 1 جولائی سے پیٹرول 6 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 3 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز اوگرا کی سمری ارسال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ وزیر اعظم کی منظوری سے مشروط عوام کی دہائی مر گئی مہنگائی فیصل آباد میں گھی اور آئل کی قیمتوں میں 4 سے 15 روپے فی کلو میں اضافہ درجہ دوئم کا آئل کی نئی قیمت 255 روپے گھی 270 روپے فی کلو ہو گیا درجہ اول گھی کی نئی قیمت 292 روپے جبکہ آئل 305 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا غلام منڈی میں ہول سیلز نے ملیشیا میں پام آئل کی قیمتیں بڑھنے کا جواز پیش کر دیا فیصل آباد میں گندم خریداری مہم مکمل گندم ترسیل پر کام شروع نہ ہو سکا ترسیل کا آغاز کب ہوگا ایک مل کو کتنی گندم جاری ہوگی فلور ملز اور چکی مالکان گندم کے اجراء پر تذبذب کا شکار شدید گرمی نے فیسکو کا ترسیلی نظام ہلا کر رکھ دیا گٹی گرڈ اوور لوڈ این ٹی ڈی سی پاور ٹرانسفارمرز نہ رکھ سکی فیسکو کو 500 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا طویل لوڈ شیڈنگ کا خدشہ منصور آباد کھلا محمد آباد سمیت بیشتر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 3 سے 4 گھنٹے تک جا پہنچا جون کے کڑاکے میں سوئی گیس غائب گیس بحران سر چڑھ کر بولنے لگا فیصل آباد کے سی این جی اسٹیشن اور نان ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے گیس بند ایکسپورٹ انڈسٹری پر بھی خطرے کے بادل منڈلانے لگے فیڈمک اور دیگر علاقوں میں گیس پریشر کی کمی کا شکایت سی ای او فیڈمک نے ایکسپورٹ آرڈرز متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا پنجاب کے طلباء کو 1 ماہ کی چھٹیاں مل گئی 1 جولائی سے 1 اگست تک موسم گرما کی تعطیلات ہوں گی بچے گھروں میں رہیں کورونا SOPs کا خیال رکھیں صوبائی وزیر مراد راست کا ٹویٹ وفاق کے زیر انتظام چلنے والے اسکولز میں 18 جولائی سے 1 اگست تک تعطیلات ہوں گی ویکسین ختم لیکن 3 روز بعد لگا بھی دی گئی فیصل آباد کے ویکسین سینٹرز پر ایکسٹرا زینیکا کی بوگس انٹریاں ڈالے جانے کا انکشاف 31 افراد کی ڈیش بورڈ پر جعلی انٹریاں سامنے آ گئیں ڈی ایچ او نے سی ای او ہیلتھ کو کارروائی کی سفارش کر دی کورونا کیسز میں کمی فیصل آباد میں 2 مریض جاں بحق جبکہ مزید 6 افراد میں وائرس کی تصدیق ٹوبہ میں 1 کیس جنگ اور چنیوٹ میں کوئی مریض سامنے نہیں آیا ڈسٹرکٹ ہسپتال جنگ میں سینئر ڈاکٹرز کی کمی مریضوں کو مشکلات نیورو فزیشین نیورو سرجن شعبہ میڈیسن کی اسامیاں خالی سرجری وارڈ کے علاوہ کسی وارڈ میں اسامیاں پر نہ کی جا سکی 4 پیتھولوجسٹ موجود نہ ہونے سے لیب ورکر بھی متاثر شیڈز موجود مگر سایہ بے سود ڈسپنسری غیر فعال ڈاکٹرز غائب فیصل آباد میں 33 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والا ماڈل مویشی منڈی ناکام بیوپاری جانور لانے سے انکاری منڈی کا ڈیزائن جانوروں میں بیماری کا سبب قرار دے دیا گیا اداکارہ میرا کی والدہ شفقت زہرا بخاری کے خلاف بوگس چیک دینے پر تھانہ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں مقدمہ درج FIR کے مطابق میرا کی والدہ سے گھریلو تعلقات تھے 1 کروڑ روپے کے لیے واپس نہیں کیے شہری میاں شاہد کا کہنا ہے کہ بوگس چیک دیے جو کیش نہیں ہوئے اب دھمکیاں دے رہی ہیں فیصل آباد میں ٹھیکیدار کو 17 کروڑ روپے کے واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف درخواست پر سماعت ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس ڈی سی فیصل آباد محمد علی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی فیصل آباد بھی عدالت میں پیش لاہور ہائی کورٹ کا سیکرٹری CNW کو کل رپورٹ پیش کرنے کا حکم چیف جسٹس محمد قاسم خان کا افسران پر اظہار برہمی RPO فیصل آباد رفقت مختار راجہ کا تھانہ غلام محمد آباد کا وزٹ عمارت حوالات فرنٹ ڈیسک ریکارڈ ڈسپلن کا جائزہ لیا تھانے میں آئے سائلین سے بھی ملاقات کی کہا کہ مقدمات کے اندراج میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی تاریخ میں پہلی بار فیصل آباد سے اسکردو کے لیے PIA کی پروازیں شروع اسکردو کے لیے پہلی پرواز 7 جولائی کو روانہ ہوگی
ہر بدھ صبح 8:45 پر پرواز A320 روانہ کرے گی۔ فیصل آباد سے براہ راست پرواز کا یک طرفہ کرایہ 11,000 روپے مقرر۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے فیصل آباد اور چنیوٹ کی سیشن عدالت میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا آن لائن افتتاح کر دیا۔ فیصل آباد میں سیشن جج رانا مسعود اختر سمیت ججز اور وکلاء کی شرکت۔ چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مہر عابد حسین، ایڈیشنل سیشن جج چودھری غلام رسول، سول ججز اور نائب صدر بار کی شرکت، جبکہ جوڈیشل کمپلیکس جنگ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح، سینئر سول ججز قمر عباس، شاہد محمود اور شاہد نواز کی شرکت۔ محکمہ ریونیو جنگ زرعی ٹیکس وصولی میں ناکام، تاوان کی مد میں 32 کروڑ روپے نادہندگان کے ذمہ واجب الادا۔ سابق اسسٹنٹ کمشنر قاسم گل کی تعیناتی کے دوران ایک پائی وصول نہ کی جا سکی، ڈپٹی کمشنر کی ریونیو افسران کو ریکوری کی ہدایت۔ مقامی ایم پی اے کا پنجاب اسمبلی میں جنگ ڈویژن بنا کر جنوبی پنجاب میں شامل کرنے کا مطالبہ، مسلم لیگ نون کی مخالفت، جنگ کو بالائی پنجاب کے ساتھ جوڑنے کا مطالبہ کیا۔ آصف جھجی بولے، جنگ وسطی پنجاب کا پسماندہ ترین ضلع ہے، ترقی کی ضرورت ہے۔ جی سی وومن یونیورسٹی فیصل آباد میں میل ٹیچرز بھی رکھے جائیں گے، ٹیچنگ میں پہلی بار مرد حضرات درخواست کے لیے اہل قرار۔ وومن یونیورسٹی اب تک صرف خواتین ٹیچرز بھرتی کی گئی ہیں۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے سرکاری کالجز کے لیے ای ٹرانسفر اینڈرائیڈ موبائل ایپ اور ویب پورٹل متعارف کرا دیا۔ کالجز سربراہان کو 2 جولائی تک تمام ڈیٹا انٹر اور ویریفائی کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ جنگ سمیت دیگر اضلاع میں تعینات سیکنڈری اساتذہ کی مستقلی کا معاملہ حل نہ ہو سکا، ایس ایس سی اساتذہ کے کانٹریکٹ میں 1 سالہ توسیع کا اعلامیہ جاری، 2016 میں تعینات اساتذہ کا مستقبل داغ پر لگ گیا۔ جنگ میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ڈی سی آفس میں خصوصی اجلاس، چیئرمین اعجاز حسین کی زیر صدارت 7 کیسز سنے گئے، حل کے لیے احکامات جاری کیے گئے۔ مونسون کی آمد بحثہ فیصل آباد کی تیاریاں جاری، وائس چیئرمین نے افسران سے اقدامات پر بریفنگ لی، ڈائریکٹر ایڈمن شعیب رشید، شہریار حسن، عمر افتخار، عدنان گل کی شرکت۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد سیان کے دورے، محکمہ تعلیم کے دفاتر میں غیر حاضری پر 9 ملازمین کو شوکاز نوٹس جاری، ایم سی ہائر سیکنڈری اسکول علامہ اقبال روڈ، ایم سی اسکول اسلام نگر اور مسلم گرلز اسکول عیدگاہ روڈ کا بھی جائزہ لیا۔ ٹوبہ میں کسانوں کو کسان کارڈ کا اجراء کر دیا گیا، تقریب میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید، مرکزی نائب صدر پی ٹی آر چودھری اشفاق کی شرکت۔ 2020-21 میں گندم کی زیادہ پیداوار والے کسانوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ روٹری کلب لال پور کی جانب سے پہلے گورنر کی آمد سے متعلق تقریب، انٹرنیشنل ڈسٹرکٹ گورنر تعظیم احمد اور اعلی سکندر اعظم کی میاں تنویر، حافظ راشد، میاں طاہر یعقوب سمیت دیگر کی شرکت۔ بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو پلاٹینیم، گولڈ، سلور اور دیگر ایوارڈز دیے گئے۔ گلوکار ندیم عباس کے والد معروف لوک گلوکار اللہ دتال نونے والا کا گزشتہ شب حرکت قلب بند ہونے سے انتقال، مرحوم کی نماز جنازہ کل شام 6 بجے اسلامیہ کالج گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ اور کمالیہ میں پیر سید حسن شاہ قاسمی محلہ والی سرکار کے سالانہ عرس کے موقع پر جابھی کبڈی کا انعقاد، 258 ٹوبہ اور سوچک بورے والا کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ، پیر سید حیدر شاہ قاسمی، سلطان شاہ قاسمی، میاں محمد خالد، میاں سجاد حسین، حمزہ خان، کامران خان، مہر شاہزیب علی اور انٹرنیشنل پلیئر مانی کسائی سمیت دیگر کی شرکت۔